کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کامیاب لوگوں میں بیٹھو گے تو کامیاب ہوگے, ناکام لوگوں میں بیٹھو گے تو ناکامی کے سبب کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ان فیلئر سے آپ نے کس طرح بچنا ہے. یہ ریلیٹو فرینڈز جو آپ سے حسد کرتے ہیں, آپ کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, ان کو اس بزنس میں کیسے لانا ہے, یہ پوائنٹ میں آپ سے کچھ دیر کے بعد ڈسکس کرنے والا ہوں. اس کے بعد آپ کے خواب کہاں ٹوٹتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ, آور اون مسٹیک. یہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارے خوابوں کو چکنا-چور کر دیتی ہیں. ہماری غلطی کیا ہے. جب میں پریزنٹیشن دیتا ہوں جی ایم آئی کی, یا یہاں پہ کوئی بھی پریزنٹر پریزنٹیشن دیتا ہے, تو وہ آخر میں صرف یہ بات آپ سے کہتا ہے کہ جب آپ سائن اپ کریں پہلے آپ ٹریننگ لیں, ٹریننگ لینے کے بعد آگے پھر کسی کو انوائٹ کریں. 1000 دفعہ بھی ہم آپ کو یہ بات بولتے ہیں تو آپ ہماری بات نہیں مانتے. اس دروازے سے باہر نکل کے آپ لوٹ مار مچانا شروع کر دیتے ہیں. آپ باہر نکل کے لوگوں کو کہتے ہیں یار 11 لاکھ روپے مہینہ ملے گا. جس نے کبھی اصلی ڈالڈا نہیں کھلایا اس کو اصلی گھی کھلا دیتے ہیں. اپنی جانب تو آپ نے محبت دکھائی لیکن اس بیچاری کی تو طبیعت خراب ہو گئی. کمزور دل آدمی کو آپ باہر جا کے کہہ رہے ہیں لگانا کچھ نہیں ہے, 11 لاکھ روپے مہینہ ملے گا. آپ مجھے بتائیں اس بیچارے کا کیا ہوگا. تو آپ لوگ یہاں اس آفس کو بالکل زیرو کر دیتے ہیں اور باہر جا کے خود لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلطیاں نہ کریں. جب آپ یہ غلطیاں اور اون مسٹیک کی آگے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو موقع مل جائے گا آپ کا مذاق اڑانے کا. اور کہا جاتا ہے 90% لوگوں کا جب مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں. صرف 10% ہوتے ہیں جو ایسا چیلنج لیتے ہیں, اس نے میرا مذاق اڑایا ہے اب میں اسے کر کے دکھاؤں گا. لوگ چیلنجنگ ہوتے ہیں, 90% پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یار اس نے تو مذاق اڑا دیا, کہیں اس کی بات صحیح نہ نکل آئے. بات یہاں پہ فرینڈس کی ہوئی, ریلیٹیوز کی ہوئی, بات یہاں فیلئرز کی ہوئی. اب بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ بیکار بزنس ہے, فراڈ بزنس ہے, کمپنی بھاگ جائے گی, پیسے ڈوب جائیں گے, آپ اس سے کہیں کہ تم اگر میرے مخلص دوست ہو تو یار تم میرے ساتھ چلو اور پروف کر دو, تم جی ایم آئی آفس چلو, تم پروف کر دو کہ یہ چیز غلط ہے. اگر پروف کر دو کہ یہ چیز غلط ہے میری بھی جان بچ جائے گی, مجھے بچا لو. اور اگر یہ کام صحیح ہے تو اگر تم میرے دوست ہو تو پھر میرا ساتھ دو. آپ اس سے کہیں کہ ایک بار آفس چل کے پروف کر دو لاجیکلی کہ یہ کام غلط ہے, میں بھی اس کام کو چھوڑ دوں گا. لیکن اگر یہ پروف ہوا کہ یہ کام صحیح ہے تو تم ابھی وعدہ کرو کہ میرا ساتھ دو گے, کیونکہ اگر تم میرے مخلص دوست ہو تو مخلص دوست پھر آگے ساتھ دیتے ہیں, پھر تم میرے ساتھ مل کے چلو گے. یہی چیز آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ کو اگر یہ کام غلط لگتا ہے آپ میرے ساتھ چلیں, مجھے گائیڈ کریں, میں نے تو ابھی جوائن کیا ہے, آپ چل کے دیکھیں اگر غلط چیز ہے تو مجھے بچا لیں اور صحیح چیز ہے تو پھر میرا ساتھ دیں, یا تو پھر اس سے کوئی اچھی چیز مجھے دے دیں آپ کے پاس اگر ہے تو, جس پہ میں کما سکوں. تو آپ نے زور دینا ہے ان کو آفس لانے پہ. جب آپ ان کو آفس لائیں گے تو باقی پھر آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیں, وہ ہمارا کام ہے سیٹسفائی کرنا. آپ کا کام ایسے نیگیٹو لوگوں کو صرف آفس تک لانا ہے, اس کے بعد پھر آپ ہم پہ چھوڑ دیں. وہ ہمارا کام ہے کہ پریزنٹیشن میں کس طرح سے ان کو ہم سیٹسفائی کرتے ہیں, کیونکہ ہم سچ بات کہتے ہیں, حق بات کہتے ہیں. مولا علی کا قول ہے کہ حق بات کہنے سے کبھی نہ ڈرو, دنیا کی کوئی طاقت رزق کو تم سے دور اور موت کو تم سے قریب نہیں لا سکتی. تو حق کام کر رہے ہیں, ڈرے نہیں, ان کو یہاں لے آئیں. ایک حق کام آپ نے کیا, دوسرا حق کا کام پھر ہم کر دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیٹسفائی ہو کے یہاں سے جائیں گے. اگر سیٹسفائی نہیں ہوئے تو اس پریزنٹیشن کے بعد پھر زندگی بھر آپ کو کم از کم تنگ نہیں کریں گے. لیکن یہ ساری باتیں ہم پریزنٹیشن میں بتاتے ہیں کہ پہلے آپ ٹریننگ لے لیں, اس کے بعد باہر جا کے کسی 1 یا 2 کو انوائٹ کریں. لیکن آپ باہر نکل کے لوٹ مار مچانا شروع کر دیتے ہیں. سوزوکیاں بھر بھر کے, بسیں بھر بھر کے پریزنٹیشن کے لیے آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں پھر میں اس بزنس کو کیا سمجھوں کہ میں چلا چلا کے کہتا ہوں ایک پراسپیکٹ اپنے ساتھ لے کر آئیں, کبھی ناکامی نہیں ہوگی. لوگ سوزوکیاں بسیں بھر بھر کے لا رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو لوٹ مار مچی ہوئی اس کام میں. یہاں مجھے صرف ایک چھوٹا سی بات یاد آتی ہے کہ 2 دوست ہوتے ہیں جس میں سے ایک آنکھوں والا ہوتا ہے, دوسرا اندھا ہوتا ہے. اب وہ جو آنکھوں والا ہوتا ہے وہ بادشاہ کے محل میں نوکری کرتا ہے, تو جو بھی بادشاہ کے محل میں دعوت جو ہوتی ہے اس کو کھاتا ہے, انجوائے کرتا ہے, اور آ کے پھر اپنے اندھے دوست کو بتاتا ہے آج کو کیا کھانا تھا, چرگے کھائے میں نے, ٹکے کھائے, کیا ذائقہ تھا, مزہ آ گیا, کیا ماحول تھا زبردست.
تو بندہ کہتا ہے یار تو مجھے بھی کبھی لے چل یار, میری زندگی تو گھر میں خراب ہو رہی ہے. کہتا ہے نہیں میں تمہیں نہیں لے کے جاؤں گا, وہاں میری ایک عزت ہے, تم میری عزت خراب کرو گے وہاں. بہرحال پھر ایک دعوت ہوتی ہے, آنکھوں والا دوست جاتا ہے, دعوت کھاتا ہے, انجوائے کرتا ہے. اب واپس آ کے بتا بھی اس بیچارے کو رات کو جلانے کے لیے کہ یار میں بادشاہ کے محل میں دعوت میں گیا تھا, کیا زبردست ماحول تھا, کیا کھانا تھا, مزہ آ گیا. انڈا رونے لگتا ہے, کہتا خدا کے لیے مجھے بھی لے جاؤ, کچھ میں بھی زندگی دیکھ لوں گا, انجوائے کر لوں, کچھ کھا لوں گا, دال سبزی پہ چل رہا ہوں. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں لے چلتا ہوں, لیکن جب دسترخوان لگا ہوا ہوگا تو بادشاہ پہلے شروع کرتے ہیں, پھر وزیر, اس کے بعد دوسروں کی باری آتی ہے. تو تم یہ نہیں کہ کھانے کی خوشبو آئے تو کھانا کھانا شروع کر دو, بس میں تمہیں ایک کونی ماروں گا, تم سمجھ جانا کہ کھانا شروع ہو گیا, بادشاہ نے وزیر نے کھا لیا ہے, پھر تم کھا لینا. اب ایسا ہی ہوتا ہے, دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں, بادشاہ سلامت بیٹھتے ہیں, دسترخوان لگ رہا ہے, کھانے لگ رہے ہیں, غلطی سے اس کو ہاتھ لگ جاتا ہے, کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے. تمام لوگ دیکھ رہے ہیں اس نے کیا کھانا کھانا شروع کر دیا بادشاہ سے پہلے. اب وہ جو لایا ہوتا ہے وہ اور گھبرا گیا, وہ اس کو 2 کونیاں مار دیتا ہے, وہ دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیتا ہے. اب سارے چیخنے لگتے ہیں یہ آیا کس کے ساتھ ہے, اس کا سر قلم کر دیں گے. وہ ڈر کے 5-6 کونیاں مار دیتا ہے, بندہ پلیٹ لے کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی کیا بالکل ہی لوٹ مار مچ گئی ہے. یہاں یہی ہے کہ باہر لوٹ ماری مچ گئی ہے. لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بس انڈیا نے حملہ کر دینا ہے, اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا, بس آج کا ہی دن ہے, جتنے لانے لے آؤ. تو صرف اور صرف ایک ایک کر کے پراسپیکٹس کو لائیں, کبھی کوئی ناکامی آپ کو نہیں ہونے والی. اب جب آپ نے اپنے ڈریم سیٹ کر لیے تو ڈریمز کے بعد پلاننگ, جو کہ آپ نہیں کرتے, بڑی ضروری ہے. پلاننگ زندگی میں بہت ضروری ہے, اور پلاننگ کے سٹیپ تمام اگر آپ دیکھیں, پلاننگ کس طرح سے ہوتی ہے ڈریمز کی, یہ تھوڑا سا یہاں دیکھیں. یہ تمام وہ چیزیں آج میں شیئر کر رہا ہوں جو میں نے اپنے لیے کی, اور یہ تمام باتیں کامران بھائی نے مجھے سکھائیں تو میں آپ تک کنوے کر رہا ہوں. آپ کے سامنے یہاں موبائل فون آپ کا ٹارگٹ ہے, آپ نے 10,000 روپے والا موبائل اپنا ٹارگٹ رکھا, کسی نے ابھی جوائن کیا ہے بچے نے, 10,000 والا موبائل فون اسے لینا ہے, جو کہ تقریباً $120 بنتے ہیں. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو $120 کمانے, آپ اس کی پلاننگ کریں. آپ اگر پر ویک $30 رکھ لیں تو ایک مہینے میں $120 بن جاتے, اور آپ کا موبائل فون آ جاتا ہے, آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں. ہر ٹارگٹ کو ایسے ہی اچیو کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ سوچیں یار مجھے $120 کمانے, آپ کے قدم لڑکھڑا جائیں گے, آپ کو بہت بڑا ٹارگٹ نظر آ رہا ہوگا. اگر آپ یہ سوچیں کہ پر ویک $30 مجھے کمانے, تو میں سمجھتا ہوں آپ کا ٹارگٹ بہت چھوٹا لگے گا. آپ کو پر ویک 30 کر کے ایک مہینے میں آپ کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے. مزید پلاننگ کرنی ہے آگے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کی انکم بھی بڑھے گی. پھر جب آپ کی انکم بڑھ رہی ہے, ایفرٹس آپ کر رہے ہیں, تو انکم, ٹھیک ہے, ایفرٹس کوئی شخص کر رہا ہے تو انکم لازمی اس کی بڑھے گی. اگر رائٹ ڈائریکشن میں ایفرٹ کر رہا ہے, انکم لازمی بڑھے گی. آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے 1.5 لاکھ کی ایک مہران لینی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے جو سالوں سے گاڑی کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں. ایسا ہے, جب شاید ان کی پہلی نوکری لگی ہوگی, جب سے وہ گاڑی کے پیسے جمع کر رہے ہیں, آج تک گاڑی نہیں ہے. جی ایم آئی کو ہم نے اسی لیے جوائن کیا ہے کہ ہماری ایکسٹرا انکم ہو اور ہم اپنے ڈریمز کو پورا کر سکیں. آپ سوچتے ہیں کہ 1.5 لاکھ کی ایک مہران آپ کو لینی ہے, جو کہ تقریباً $1,830 بنتے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں گے مجھے $1,830 کمانے ہیں, تو آپ خود بخود اس کو بہت مشکل سمجھنے لگیں گے. لیکن اگر آپ اس طرح سوچ لیں کہ پر ویک مجھے $60 پہ آنا ہے, تو 7 منتھس میں میری گاڑی آ جاتی ہے. اس طرح کی پلاننگ اگر آپ کریں تو میں سمجھتا ہوں چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ بنا کے آگے آپ بڑے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ساتھ سوچیں کہ مجھے 500 گز کا گھر بنانا ہے جس کے لیے مجھے 2 کروڑ روپے چاہیے, تو اس طرح پلاننگ نہیں ہوتی ٹارگٹس کی. آپ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس کر کے بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں. اسٹیپس آپ کو بنانا ہوتے ہیں. تو آج جو بھی آپ کے ڈریم ہیں, آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں کتنے ڈالرز بنتے ہیں, پھر اس اپنی ورکنگ کے لحاظ سے پر ویک ڈیسائیڈ کر لیں, آپ کو یہ ٹارگٹ آسان لگنے لگے گا. زندگی میں پلاننگ بہت ضروری ہے. بغیر پلاننگ کے ہوتا صرف یہ ہے کہ جو لوگ یہاں نوکری کر رہے ہیں اور پلاننگ نہیں کر رہے, جب 40, 45, 50 پہ عمر پہنچتی ہے تو کندھے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. بسوں میں چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ پاکستان میں بس میرے خیال سے شاید ہی رکتی ہو, بھاگتے ہوئے آپ کو چڑھنا پڑتا ہے. اس میں بس میں چڑھنا مشکل,
وہاں آفس میں ٹائم دے کے گھر آ کے تنخواہ پوری نہیں ہو رہی، وہ الگ مسائل ہیں. اگر آپ آج پلاننگ نہیں کرتے تو کیا پرابلمز آپ کو درپیش آئیں گی. ایک چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں، اس سے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ زندگی میں پلاننگ کی کیا ویلیو ہے. دو دوستوں پہ ایک چھوٹا سا کارٹون دیکھیے، اس پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پلاننگ زندگی میں کتنی ضروری ہے. یہ گاؤں آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، اور اس گاؤں میں دو دوست ہیں، بہت پکے دوست، جن کے اپنے اپنے ڈریمز ہیں، خواب ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کو جس سے یہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں. خواب تو یہ بہت سوچتے ہیں، ان کو بہت اچھا خواب آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس لائن آف ایکشن نہیں ہے، پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جس پہ یہ کما سکیں. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم مزدوری کرتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، بیچتے ہیں، کیا کریں. ایسے میں مسئلہ حل ہو گیا. گاؤں کے مکھی صاحب نے اعلان کر دیا کہ گاؤں میں پانی ختم ہو گیا ہے، لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آئے، شور مچا رہے ہیں، وی نیڈ واٹر. پانی کا ٹینک خالی ہو چکا ہے کیونکہ گاؤں میں پانی نہیں ہے. اعلان یہ ہوا کہ دور گاؤں میں بہت پانی موجود ہے تالاب میں، وہاں سے جو بھی پانی بھر کے لائے گا اور ٹینک میں ڈالے گا، ایک بالٹی پہ اس کو $1 ملا کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی دونوں کو؟ ایک بالٹی پہ $1 مل رہا ہے اور دونوں بہت خوش ہیں، محنت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ طاقتور تو زیادہ ہی خوش ہے کیونکہ اس کی باڈی وغیرہ اچھی بنی ہوئی ہے. اب انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اپنی پلاننگ. یہ جا رہے ہیں، بالٹیاں بھر کے واپس لا رہے ہیں، صبح نکل جاتے ہیں، شام تک یہ کام کرتے ہیں. سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے لیکن یہ محنت کر رہے ہیں. ایک جستجو ہے، ابھی ان میں ایک انرجی ہے. اب ہوا یہ کہ اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں، خواہشات بھی بڑھ رہی ہیں، ڈالر تو جمع ہو رہے ہیں لیکن ایک بالٹی کا $1 کم لگ رہا ہے. اب جو صحت مند ذرا، انہوں نے کہا بالٹی کا سائز بڑھا دو، ڈبل کر دیتا ہوں، اب ایک بالٹی کا $2 ملے گا. سائز ڈبل کر دیا کیونکہ یہ ڈبل بالٹیاں اٹھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ مسل ان کے اچھے بنے. اپنے ڈریمز ان کے الگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں بالٹیوں کے سائز ڈبل کر دوں تو مجھے کیا چیزیں مل سکتی ہیں، یعنی جاب پہ اپنا ٹائم بڑھا دوں تو کیا مجھے میرے خواب کتنے پورے ہو سکتے ہیں. دوسری طرف یہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح میں کب تک کام کروں گا، میری انرجی ختم ہو جائے گی، میں کب تک جاتا رہوں گا آتا رہوں گا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا وقت سے پہلے، میری زندگی میں کوئی چارم ہی نہیں رہے گا. ان کو ایک آئیڈیا آیا اور انہوں نے پلاننگ کی کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ گاؤں دوسرے گاؤں سے اس گاؤں تک ایک پائپ لائن بچھائی جائے. کام تو محنت کا ہے لیکن پلاننگ دے کے ایک پائپ لائن بچھائی جائے. شروع میں تو بہت محنت لگے گی لیکن جب ایک پائپ لائن بن جائے گی تو بالٹیاں لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بھر بھر کے. اور انہوں نے پلاننگ کر کے پورا چارٹ تیار کر لیا اور اپنے مخلص دوست کے پاس گئے. انہوں نے ان کو پلان دکھایا